جب سے موجودہ وزیر اعظم آزاد کشمیر میں مسلط کیے گئے ہیں، ایک تو گورننس کوئی نہیں ہے، آزاد کشمیر میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ وزراء دفاتر میں ہے، نہ سیکشن دفاتر میں ہے، کسی کا کوئی علم نہیں ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے مظفر آباد کے چکر لگاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے اسلام آباد ہے، جب اسلام آباد پہنچتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کسی اور شہر میں چلے گئے، لیکن لوگوں کو دستیاب نہیں۔ بلدیاتی الیکشن کی بات آئی، اس سے پہلے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں ہمیشہ لوگوں نے لاٹ پاکستان کے نظریے کے ساتھ اپنی وابستگی کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے لیے قربانیاں کی ہیں۔ موجودہ کشمیر میں بھی آج لوگ جو ہے پاکستان سے علاج کے لیے نظریہ پاکستان کے ساتھ وابستگی کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی جانیں دے رہے ہیں، لیکن جب سے یہ ٹھیک ہے کہ حکومت آئی ہے آزاد کشمیر میں پاکستان گریز رجحانات کو فروغ ملا ہے اور مختلف جگہ پہ پاکستان گریز رجحانات کو فروغ دیا گیا ہے، جس کو روک تھام کے لیے اس حکومت نے کوئی کام نہیں کیا، کوئی نظریاتی تربیت کا اہتمام نہیں کیا یا کوئی نظریاتی طور پر نہیں کہا کہ یہ ہماری منزل کیا ہے۔ ابھی جو لیٹسٹ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ 31-32 سال کے بعد بلدیاتی انتخابات کی تاریخ آئی، سب نے اس کو تسلیم کیا کہ جی چلیں، ہم نے تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے ٹکٹ ہولڈرز کا ٹکٹوں کا تقریباً 3000 ٹکٹ ایک سیاسی جماعت کی طرف سے جاری کرنا کوئی آسان بات نہیں، ہم نے تقریباً 3000 ٹکٹ جو ہے وہ جاری کیے، لوکل کونسل اور ڈسٹرکٹ کونسل کی ہماری تیاری مکمل ہو گئی، ساری چیزیں ہو گئی۔ اب یہ میں نے اس جو لوکل گورنمنٹ کا آرڈیننس ہے جس کے تحت یہ الیکشن ہو رہے ہیں اس میں بہت سارے ابہام پائے جا رہے ہیں، اس کے باوجود ہم نے کہا کہ انتخابات ہونے چاہیے، چلیں اچھی بات ہے، لوکل لیول پہ جو ہے لیڈرشپ کا جنم لینا چاہیے۔ اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ حکومت آزاد کشمیر جو ہے انہوں نے وفاق کو ایک خط لکھا اور خط کے ذریعے یہ کہا کہ ہمیں سیکورٹی دی جائے 32,000 کی۔ اب 32,000 پاکستان کے سیاسی صورتحال میں آپ نے دیکھا کہ 32,000 فورس سے انہوں نے کل حسن اللہ صاحب نے وزیر داخلہ نے معذرت کر دیا۔ ہم نے چیف الیکشن کمشنر سے کہا تھا کہ آپ شفاف الیکشن کرانے کے لیے ضروری ہے کہ جو لوکل آفیسرز ہیں جو اپنے اپنے ضلعوں میں تعینات ہیں، ایس پی جو اپنے ضلعوں میں تعینات ہیں، ڈی ایس پی جو اپنے ضلعوں میں، تحصیلدار جو اپنے ضلعوں میں تعینات ہیں، اپنے اپنے کام کو پورا کرنے میں بار بار کی یاد دہانی کا، اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کہتے ہیں ان کو شور ڈالنے دو، ہم اپنی مرضی سے۔ میں سب سے پہلے تو یہ بات کہوں گا کہ جو آزاد کشمیر کا الیکشن کمیشن ہے یہ حکومت آزاد کشمیر کے ماؤتھ پیس کے طور پر کام کر رہا ہے، یہ غیر جانبدارانہ شفاف الیکشن کرانے کے اہل نہیں، اور ان کو چاہیے کہ یہ حکومت کے ماؤتھ پیس نہ بنے، حکومت کا اعلیٰ کار نہ بنے، بلکہ شفاف الیکشن کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر سیکورٹی وفاق کے پاس نہیں ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ فوری طور پر پاکستان کے مسلح افواج سے رابطہ کریں، مسلح افواج کو وہاں پہ لائیں انتخابات کے لیے، پاکستان رینجرز کو لائیں وہاں پہ، اس لیے کہ آزاد کشمیر کے پولیس پر کسی انتظامیہ پہ میں بھروسہ نہیں ہے۔ اور یہ جو اب ڈسٹرکٹ وائز پہلے تو آگے ڈویژن آپ آگے ڈسٹرکٹ وائز، اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا 1 مہینہ 1.5 مہینہ یہ اس میں انوالو رکھیں گے ساری قوم کو۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر خدا نہ خاصہ یہ چونکہ نچلے جو بلدیاتی نظام کو سمجھتے ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ خدا نہ خاصہ اگر نچلے جہاں پہ برادریوں کی لڑائی ہوگی، ٹبروں کی لڑائی ہوگی، محلوں کی لڑائی ہوگی، گاؤں کی لڑائی ہوگی، اس میں کسی قسم کی کوئی کیجویلٹی ہوتی ہے، کوئی زخمی ہوتا ہے اور خدا نہ خاصہ کسی کی جان جاتی ہے، ان سب کی ایف آئی آر جو ہے الیکشن کمیشن اور حکومت آزاد کشمیر کے اوپر درج کیا جائے گا۔ ہم ان کو کسی قسم کے یہ رسک نہیں دینا چاہتے، لوگوں کو جانوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ہمارا صرف مطالبہ ہے کہ آپ پاکستان کی افواج یا رینجرز کے ذریعے انتخابات کرائے جائیں اور مگر آواز نہ کرائے جائیں بلکہ 1 دن میں کرائے جائیں، اور اگر خدا نہ خاصہ اس میں کسی قسم کی انہوں نے کوتاہی کرنے کی کوشش کی
اس کو درست کرنے کی کوشش کی، پھر ہم تمام سیاسی جماعتیں بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر مشاورت سے کوئی حتمی فیصلہ کریں گے. بہت بہت شکریہ.